السلام علیکم، وطن نیوز کے ساتھ میں ہوں نائمہ طارق۔ سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں ہیڈ لائنز پر۔ کراچی ایک مرتبہ پھر خون ریزی اور پرتشدد واقعات کا نشانہ، مزید 3 افراد زندگی ہار گئے۔ شمالی وزیرستان میں ڈرون حملہ، 10 افراد ہلاک۔ پاک بھارت سیکرٹری سطح کے مذاکرات کا آغاز۔ ایمنیٹس انٹرنیشنل کی ایبٹ آباد آپریشن پر تنقید۔ پاکستان اور ترکی کے مشترکہ اقتصادی کمیشن کا اجلاس۔ لاہور میں بھارتی روسی ملبوسات اور زیورات کی نمائش۔ اور انسداد منشیات فورس کی کارروائی، کراچی سے 4000 کلو حشیش برآمد۔ اور اب خبروں کی تفصیل۔ کراچی کے علاقے لیاقت آباد میں فائرنگ سے 3 افراد جاں بحق اور 2 زخمی ہو گئے۔ فائرنگ کے مختلف واقعات کراچی کے علاقوں میں 3 ہٹی، لیاقت آباد اور الیاس گوٹ میں پیش آئے۔ تفصیلات کے مطابق الیاس گوٹ میں نامعلوم شرپسندوں کی فائرنگ سے 2 افراد جاں بحق ہو گئے، جس کے بعد پولیس نے علاقے کو گھیرے میں لے لیا، جبکہ C1 ایریا سے متصل 3 ہٹی کے قریب بس پر نامعلوم افراد کی فائرنگ سے 2 افراد زخمی ہوئے، جن میں سے ایک دم توڑ گیا۔ پولیس کے مطابق جاں بحق افراد کی شناخت تاحال نہیں ہو سکی۔ شمالی وزیرستان کے علاقے میران شاہ میں امریکی جاسوس طیارے کے حملے میں 10 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ شمالی وزیرستان سے موصول ہونے والی اطلاعات کے مطابق شمالی وزیرستان کے صدر مقام میران شاہ کے علاقے میر علی میں ایک کمپاؤنڈ پر 2 میزائل داغے گئے، جس کے نتیجے میں ایک مسجد شہید اور 10 افراد ہلاک ہو گئے۔ جہاں بحق افراد سے متعلق مختلف اطلاعات کے تحت کچھ لوگ انہیں عام شہری اور کچھ عسکریت پسند قرار دے رہے ہیں۔ علاقے میں تاحال امریکی ڈرونز کی نجی پروازیں جاری ہیں، جس سے علاقے میں شدید خوف و ہراس پایا جاتا ہے۔ گزشتہ روز بھی امریکی ڈرونز نے وزیرستان میں ایک گھر کو نشانہ بنایا تھا، جس کے نتیجے میں 4 افراد ہلاک ہوئے تھے۔ پاکستانی نیٹو سیکیورٹی فورسز کا موقف ہے کہ امریکی ڈرونز حملے نیٹو سپلائی لائن بحالی میں بڑی رکاوٹ بن سکتے ہیں، جس کی وجہ امریکی حملوں کے خلاف عوام کا بڑھتا غم و غصہ ہے۔ پاکستان اور بھارت کے سیکرٹری داخلہ 2 روزہ مذاکرات کا آغاز آج سے اسلام آباد میں کر رہے ہیں۔ امکان ہے کہ پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد میں ہونے والے ان مذاکرات میں بھارت کی جانب سے حافظ سعید کی حوالگی کا مطالبہ کیا جائے گا، جبکہ پاکستان ممبئی حملوں سے متعلق اب تک کی تحقیقات سے آگاہ کرے گا۔ پاکستان کی جانب سے بھارتی توجہ سانحہ سمجھوتہ ایکسپریس کی جانب مقبول کروائی جائے گی۔ امید ہے کہ ویزا ایگریمنٹ، ماہی گیروں کی رہائی اور دونوں ملکوں کے درمیان دیگر معاملات بھی زیر غور آئیں گے۔ انسانی حقوق کی عالمی تنظیم ایمنسٹی انٹرنیشنل نے اسامہ بن لادن کے لیے ایبٹ آباد میں ہونے والے آپریشن کو بین الاقوامی قوانین کے خلاف ورزی قرار دیا ہے۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل کی جانب سے جاری کردہ سالانہ رپورٹ کے مطابق پاکستان میں اسامہ بن لادن کے خلاف امریکی آپریشن غیر قانونی تھا، تاہم پاکستان سے متعلق رپورٹ میں انسانی حقوق کی صورتحال کو بدترین قرار دیا گیا ہے اور لاپتہ افراد اور اقلیتوں سے زیادتی کو موضوع بنایا گیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق گزشتہ سال پاکستان میں 9 صحافی ہلاک ہوئے، جبکہ کراچی میں مختلف گروپوں کے درمیان لڑائی سے 2000 افراد موت کی نیند سو گئے۔ اسلام آباد میں پاکستان اور ترکی کا مشترکہ اقتصادی کمیشن کا اجلاس ہوا، جس میں ٹرانسپورٹ، بینکنگ، توانائی اور سیاحت کے شعبوں میں اقتصادی تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا گیا۔ پاکستان اور ترکی کا مشترکہ وزارتی کمیشن کا 14واں اجلاس اسلام آباد میں ہوا۔ اجلاس میں پاکستانی وفد کی قیادت وزیر تجارت مخدوم امین فہیم نے کی، جبکہ ترکی وفد کی قیادت ترکی کے وزیر ماحولیات و ترقی اردگان بیراتکر نے کی۔ وزارتی اجلاس میں 8 شعبوں، جن میں متبادل توانائی، بینکنگ سیکٹر، توانائی، سرمایہ کاری، زراعت، ریلوے اور پیٹرولیم سمیت مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے اور باہمی تجارت کو بڑھانے کے لیے 6 مشترکہ ورکنگ گروپ قائم کر دیے گئے ہیں۔ اس موقع پر ترک وزیر اردگان بیراتکر کا کہنا تھا کہ پاکستان کی ترکی میں سرمایہ کاری $65 ملین ہے، جبکہ ترکی کی پاکستان میں سرمایہ کاری $88 ملین ہے، جو دونوں برادر ملکوں کے لیے تشویشناک حد تک کم ہے۔ انہوں نے مزید بتایا کہ ترکی کے بینک جلد پاکستان میں اپنی برانچ کھولیں گے، جس سے دونوں ملکوں میں باہمی تجارت کو فروغ ملے گا۔ وزیر تجارت مخدوم امین فہیم کا کہنا ہے کہ دونوں ممالک ایک دوسرے کے ساتھ باہمی سرمایہ کاری کو فروغ دیں گے۔ ساتھ ہی دونوں ملکوں کے وزراء نے باہمی تجارت کے حجم کو $2 ارب تک بڑھانے پر بھی اتفاق کیا۔ مشترکہ وزارت کمیشن معاہدوں کو حتمی شکل دیں گے، جس کے لیے منظوری دونوں ملکوں کے درمیان ہونے والے آئندہ اجلاس میں دی جائے گی۔ لاہور میں بھارتی اور روسی ملبوسات اور زیورات کی نمائش کا انعقاد کیا گیا، جس میں بھارت سے آئے ڈیزائنرز نے اپنے ملبوسات اور زیورات کی نمائش کی۔
لاہور میں بھارت سے آئے ڈیزائنرز نے اپنے روسی ملبوسات اور زیورات کی نمائش کی۔ بھارت کی پاکستان سے تجارت شروع ہونے کے بعد دونوں ملکوں نے مختلف شعبوں کو فروغ دینے کے لیے دونوں ممالک میں نمائش کے انعقاد کا آغاز کیا ہے، جس میں سرحد پار تاجر اور کاروباری افراد اپنی مصنوعات کی نمائش کرتے ہیں۔ اس نمائش میں بھارت سے آئے مختلف ڈیزائنرز نے بھارتی کلچر کے طرز کے روسی ملبوسات کی نمائش کی۔ مختلف رنگوں اور ڈیزائنرز کے یہ ملبوسات نمائش میں آئی خواتین کا مرکز بنے رہے۔ ساتھ ہی نمائش میں ڈیزائنرز نے زیورات کی بھی نمائش کی۔ اس طرح کی نمائش سے نہ صرف دونوں ملکوں کے درمیان تجارت میں اضافے کا امکان ہے، بلکہ بھارتی ڈیزائنرز کی مصنوعات کی پذیرائی بھی ہے۔ اس موقع پر بھارت سے آئی ایک ڈیزائنر کا کہنا ہے کہ جتنے بھی ہمارے پاکستانی فرینڈز دلی آتے ہیں سب کو ویڈنگ لہنگے، ویڈنگ ساڑیاں، سوٹس، ماڈرن شالے، ٹریڈیشنل شالے سب کچھ لینے وہ آتے ہیں، تو میں سوچا کیوں نہ جائیں، فرینڈز کو بھی ملے اور ایک ایگزیبیشن کریں اور ہماری دونوں کنٹریز کا پیار بڑھے اور اچھا لگے۔ سندھ پولیس کی خصوصی تحقیقاتی یونٹ اور انسداد منشیات فورس نے مشترکہ کارروائی کرتے ہوئے کراچی ٹول پلازہ کے قریب ایک ٹرک سے 4000 کلو حشیش برآمد کر لی۔ تفصیلات کے مطابق دونوں ادارے گزشتہ ایک ہفتے سے ملنے والی خفیہ اطلاعات کے تحت منشیات کی اس کھیپ سے متعلق کام کر رہے تھے۔ اس موقع پر 2 افراد کی گرفتاریاں بھی عمل میں آئی ہیں۔ پولیس ترجمان کا کہنا ہے کہ یہ افراد مزید تحقیقات میں انتہائی اہم ثابت ہو سکتے ہیں اور اس کھیپ کے اصل مالکان اور منشیات فروشوں کو بے نقاب کرنے میں مدد ملے گی۔ اس واقعے کے اصل مجرمان کو بے نقاب کرنے کے لیے تحقیقات کی جا رہی ہیں۔ یہ تھی اب تک کی خبریں۔ مزید اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے وطن ٹی وی۔